معاویہ ابن ابی سفیان مسلمانوں کی حکومت کے خلیفہ کی حیثیت سے حکومتی مسند پر جانشین تھا اور امام حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے عہد نامے کی کسی ایک شرط پر عمل نہیں کرتا تھا۔ حکومت کا وراثتی نہ ہونا اور امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جان کا تحفظ اس عہد نامے کی دو بنیادی شرطیں تھیں۔ جس بادشاہت کا حصول خاندان ابی سفیان کا خواب تھا، اسے پانے کے لیے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی حکومت کی راہیں ہموار کر دیں اور اپنے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے امام علیہ السلام کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا اور اسی خاطر ایک مناسب موقع کے انتظار میں تھا کہ کب انہیں اپنے راستے سے ہٹا سکے۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق آخر کار ایک پیچیدہ سازش کے تحت زوجہ امام کے ہاتھوں انہیں زہر دلوانے میں کامیاب ہو گیا اور کوفہ کے اطراف کے دیہات میں سے ایک لفقہ نامی گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے رہے۔ مختار ثقفی اپنی عقل اور دل کے درمیان ایک شدید جنگ کے مابین تلوار کو غلاف میں رکھے رہے۔ لفقہ سن 60 ہجری۔ مختار، مختار، جاگو مختار۔ یہ ہو لاخاب کب تمہاری جان چھوڑیں گے مختار؟ میرا جگر جل رہا ہے عمرہ، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا، میں نے کہیں سے یہ نہیں سنا کہ گھوڑے کے ہاتھ پاؤں باندھنے سے وہ چلنے کا ڈھنگ سیکھ جاتا ہے۔ تم گھڑ سوار نہیں ہو ضربی، تم نے سرداری نہیں کی ہے۔ ضربی آپ کے صدقے میرے آقا، بتاؤ تاکہ تمہارا نوکر بھی سیکھ جائے۔
اگر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور پھر اسے چلاؤ تو اسے عادت ہو جائے گی کہ شتر مور کی طرح نہ چلے اور اپنے سوار کا دل نہ توڑے. اس کی ماں چیخ چیخ کر مر جائے گی. ہو گیا. بہت خوب سیکھا ہو ضربی. جی ہاں, سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ اور سیدھا پاؤں الٹے پاؤں پہ باندھنا ہے. تسمہ بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ ایک قاعدے پہ ہونا چاہیے. دیکھو کیا خوب دل لبا رہا ہے, قد بھی خوب اونچا ہے. کہاں کہاں اڑنے کا کتنا شوق ہے اسے. ضربی, آج سے اسے دلدل پکارنا. دلدل؟ عرب کے شاہ سوار کا گھوڑا علی کا. کیا گراں قدر نام ہے دلدل. یہ لو, ہر روز اس کے ساتھ مشق کرنا. شاباش شاباش بیٹے, ابو اسحاق کو تازہ دم کر دیا تم نے. اسے مت ڈراؤ, میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا وحشی رہے. اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے تو غروب آفتاب تک اس گھوڑے کے ساتھ لگے رہیں گے. گھوڑا نہیں ہے عمرہ, اژدہا ہے. دیکھو تو اسے. میں آج تک سوچتی تھی کہ فقط تمہاری تلوار سے مجھے حسد کرنا چاہیے مختار, مگر آج میں سمجھ گئی کہ نہیں, عمرہ کے اور بھی رقیب ہیں. تمہاری مد مقابل تو ام ثابت ہے. مختار اپنی تلوار اور گھوڑے کے بغیر مختار نہیں, پرندے اڑانے والا پتلا ہے. جاؤ ذرا منہ ہاتھ دھو لو, اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو. بھول گئے آج رات ہمارے پاس مہمان آ رہے ہیں. ضربی, دلدل کا سر پکڑو. تاکہ گونگے اور اندھے ہو جائیں علی کو برا کہنے والے. ادھر آؤ جوان, اس نظر بد سے حفاظت کی دعا کو تم بازو پہ باندھو. کوفیوں کی نظریں کتوں کی سی ہیں. جانتا ہوں کہ اس گندے نفس اور کتے کی آنکھوں والے کے خوف سے میرے اور دلدل کے لیے فکر مند ہو. عمر سعد عین نجاست اور نحوست ہے. خدا کی قسم, جب سے میں نے بانو سے سنا ہے کہ عمر سعد آج یہاں مہمان بن کر آ رہا ہے تو کم از کم 10 دفعہ الرحیم کا ورد کیا. خدا ہی اس کے شر سے بچا سکتا ہے. کاش کسی طرح ان لوگوں کو ٹال دیتی تم. خدا جانتا ہے کہ اس بے غیرت کے خون کا کتنا پیاسا ہوں میں. چاچا جان مدد کیجیے, میرا جگر چل رہا ہے. چاچا جان جاؤ اور خدا کا شکر کرو کہ تمہاری زبان سے گرہ اٹھا لی گئی.
अली के नाम ने तुम्हें बचा लिया। मत जाइए चाचा जान, एक घूंट पानी दे दे मुझे। ये पानी किसी और का है मुख्तार, मेरा नहीं है। किसका है? अली के बेटे हसन मुश्तबा का। उन्हें जहर दे दिया गया। ये पानी उनके टुकड़ों में बटे हुए जिगर की दवा है। चाचा जान, मेरा जिगर जल रहा है, इस पानी में से एक घूंट मुझे भी दे दीजिए, यकीनन इमाम हसन राजी होंगे। उन्हीं को मदद के लिए पुकारो। अगर तुमसे राजी हुए तो जरूर जवाब देंगे। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ मौला हसन से। तुम किससे बात कर रहे थे मुख्तार? पानी में अपनी शबीह से। मेरे ख्वाबों की ताबीर मुझे बता रही थी। मेरे सीने में एक आग है उमरा, अगर उसे भड़कने का मौका मिल गया तो दुनिया को जला देगी। काश आज रात की दावत कबूल न की होती। मैं जारिया की शुकूक से डर गई मुख्तार, उसका दिल टूटने का खौफ था। तुम्हें नहीं पता कैसे गुजारिश कर रही थी। ये मेहमान बनकर आना एक साजिश है। खुदा जानता है कि पिछले साथ ने इस बार मेरे लिए कौन सा ख्वाब देख रखा है। अगर दोस्ती का इरादा होता तो नादिया उमरा से ज्यादा इसके मुस्तहिक थी। दिल में मैल मत लाओ मुख्तार। कौन सा अच्छा ख्वाब, कौन सी साजिश? मेरी और तुम्हारी शादी के बहाने तुम्हारी बहन और बहनोई मिलने और खुशियां बांटने के लिए आ रहे हैं। काश मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर सकता। जारिया ने इसी वजह से उम्रा का इंतखाब किया है, क्योंकि वो जानती है कि मुख्तार उम्रा के आगे गुलाम की मानद है, मुती और फरमा बरदार। मुख्तार की गर्दन तो कूफा के हाकिम की बेटी के सामने झुकनी ही चाहिए। यानी उम्रा की बात कीमती है क्योंकि उसका बाप हाकिम कूफा है। नहीं बानू, हाकिम कूफा तो सिर्फ बहाना है। सोहबत इश्क काट डालती है। इतना अपनी मूंछों से मत खेलो उमर। ऐसा काम करना चाहते हो कि मुख्तार तुम्हारे मुखालिफ हो जाए? आदत को छोड़ देना बीमारी का सबब बनता है। तुम बरहक हो। मुझे बज़ाहिर अफसुर्दा और गमगीन नजर आना चाहिए। मूंछों को ताव देना यानी मद्दे मुकाबिल को जंग के लिए पुकारना। और सुनो, हुस्न और गमो अंदों को मत भूलना। ये ठीक है। ये शक्ल कैसी रहेगी? याद रहे कि इस्तिदार का मकसद खुदा की खुशनुदी थी और छुपे हुए दुश्मन का खौफ जो सांप की मिसल है।
اهلا وسهلا يا ابن سعد. मुख्तार मेरे भाई. खुशामदीद जारिया, तुम्हारे कदम मुबारक. खुश रहो उमरा मेरी जान. मैं तुम्हारी मशकूर हूँ कि मेरी लाज रख ली तुमने. खुदा तुम्हें खुश रखे. मैं अपना बहनों वाला कर्ज चुकाने आई हूँ. मुझे माफ कर दो भाई. तुम्हारे महासिन में सफेद बाल देख रही हूँ. मैं मर जाऊं. बहुत शुक्रिया कि हमें याद किया. बानो, उमरा कैसी है? आपका लुत्फ है शेख. ठीक हूँ. लफ्का की जन्नत में क्या कर रही हैं आप? मैं तो अपने चूजों और परिंदों के साथ मसरूफ रहती हूँ. हाँ, मशगला तो अच्छा है. क्या आपने सुना कि अम्मा हव्वा जन्नत से बेजार होकर बाबा आदम को दुनिया की दोज़ख की तरफ ले गई? क्या आप हमारे मुख्तार को कूफे की दोज़ख की तरफ फरेब देकर नहीं ले जाना चाहेंगी? इस दफा कहानी उल्टी है शेख. इस बार बाबा आदम अम्मा हव्वा को कूफा की दोज़ख से लफ्का की जन्नत में लेकर आ गए हैं. हक ये है कि नौमान इब्न बशीर जैसे अमीर के हाथों की पली हुई हो. शाबाश है इस हाजिर जवाबी पर. मुख्तार ने ठीक ही किया कि कूफे के जहन्नुम से निकल गया. लफ्का की जन्नत आप दोनों को रास आए और आप हमेशा खुश रहें. आमीन या रब्बल आलमीन. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. वला ज़ालिन और मेरे बाप का सर. वला ज़ालिन और जहन्नुम. कहाँ हो लड़की? यहीं पर हूँ. कहाँ खो गई जारिया? जल रही हूँ तुम पर, तुम्हारे वक्त और सलीके पर. तुम कूफे की खुश नसीब तरीन औरतों में से हो. मैं बहुत बुरी नजर वाली हूँ. अपने लिए इस फन का दाना जलाओ. हसद करने वाला चैन नहीं पाता. तुम मेरी किस चीज पर हसद कर रही हो जारिया? तुम्हारी हर चीज पर. तुम्हारे शौहर पर, तुम्हारे बाप पर, तुम्हारे घर बार पर. तुम्हारे पास हर चीज बेहतरीन है उमरा. और मेरी रकीब? उम्मे साबित जैसी रकीब को बयाबान के भेड़िए न देखें. तुम्हारा दामन थामती हूँ उमरा. उम्मे साबित को पता न चले कि हम दोनों आप लोगों के पास आए थे. अगर सुन ले तो मेरे दिन को सियारात बना देगी. जब तुम डरती थी तो फिर क्यों आई? तुम उम्मे साबित की रकीब हो, मेरे लिए तो नहीं हो. बहरहाल तुम उम्मे साबित के हाथों की पली हुई हो. उसने तुम्हें पाला है, तुम्हारी शादी की है, तो फिर तुम्हारी माँ का मुकाम रखती है ना? मैंने भी हमेशा उसे माँ जैसी मोहब्बत दी है. मगर जिस दिन मेरा निकाह उम्र से हुआ है, हमारी मोहब्बतों का पैमाना गोया टुकड़े टुकड़े हो गए और आज तक दोबारा जुड़ा नहीं. क्यों? मुझे क्या पता. उसे लगता है कि मेरी और उमर की शादी उसकी तरफ से मुख्तार की कम तवज्जो का बाइस में नहीं है. फिर जब भी उससे मिलने गई हूँ उसने मुझे ताने ही दिए हैं. और जिस दिन से तुम्हारा और मुख्तार का निकाह हुआ है, उस दिन से भी सारे आलम की लानतें मुझ पर निसार कर रही है. सच तो यह है कि मैं डर रही हूँ कि कहीं काली नियत वाली न बन जाए और इन सब आहों और लानतों की बदौलत मेरा खाना खराब कर दे. अगर उसकी लानत मलामत कारी ज़र्ब लगाने वाली होती तो मुझे अब तक 7 कफन पहना चुकी होती. बता, मुख्तार भी ठीक नहीं कर रहा है. मैं साबित उसकी बीवी है.
اسے زیادہ سے زیادہ کوفہ جانا چاہیے. میں نے تو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا. وہ آج بھی لفقہ کو کوفہ پر ترجیح دیتا ہے. مختار ہمیشہ کوفہ سے بیزار رہا ہے عمرہ. کوفہ اس کے لیے بری داستانوں سے بھرا ہوا ہے. لفقہ کو آخر ترجیح کیوں نہ دے؟ لفقہ کا مطلب ہے مختار کا عشق، یعنی عمرہ. خدایا، اس روٹی اور کھانے کا ثواب میزبان کے مردگان کو پہنچا، اور روزہ رضوان کے طعام و شراب اس میزبان کے نصیب میں لکھ دے. آپ کی سخاوت پائیدار، آپ کی خیر و عافیت برقرار، آپ کے گزشتگان کا سفرہ رنگین ہو، آپ کا دہن شیریں ہو، بانو عمرہ کے ہاتھ کبھی نہ دکھے. انشاءاللہ ہم زندہ ہوں اور آپ کے حق کا ولیمہ بھی کھا سکیں. نوشی جان آپ کو. خدایا تیری نعمتوں کا شکریہ، جو دیا نہ دیا اس کا بھی شکریہ. خدایا توبہ تو بڑا ہے اور ہم حقیر ہیں. اس گروہ کے گناہوں سے درگزر کر، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، کم ہو یا زیادہ. دعا اور العفو کرنے کے علاوہ اور کیا کرتے ہو عمر؟ مسلمین و مسلمات اور مومنین مومنات، ایک مسجد بنائی ہے میں نے. اس پر میرا نام نہیں لکھا گیا کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے. بدترین گناہ یہ ہے کہ تم ظلم و جور کرنے والے کے کارندے رہو. جب تک ایک ستمگر حاکم کے خدمت گزار ہو، رحمت الہی کے بے قرار سمندر سے محروم رہو گے. حاکم ستمگر سے کہیں آپ کی مراد خال المومنین معاویہ تو نہیں ہے؟ بہتر ہے کہ آج کی رات آپ لوگ سیاسی گفتگو نہ کریں. ارے نہیں جاریہ، آخر کیوں بیجا توقع کر رہی ہو؟ جنگجو مردوں کی عادت ہوتی ہے، جہاں ان کی تلوار میان میں ہوتی ہے وہاں وہ اپنی زبان کی تیزی سے خوریزی کرتے ہیں. احسنت بانو، مرحبا. اب میں سمجھا کہ میرے بھائی کی سرکش روح کس مسیحا کے اعجاز سے لفقہ میں پھنسی ہوئی ہے. آپ تو اپنا کام کر گئی بانو. ہائے ہائے ہائے، مختار اور اس جیسے لوگ عورت زندگی باغ اور زراعت کے ہاتھوں بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. کبھی کبھی الہی حکمتوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بے شک اس شعر کو قابو میں رکھنے کے لیے ہنر چاہیے، ہنر چاہیے. میں بھی بعض اوقات تقدیر کے کاروبار پر خوب ہنستا ہوں. اگر مجھے الہی حکمتوں پر یقین نہ ہوتا تو درگاہ الہی میں ضرور شکوہ کرتا. ہنسو عمر، ہنسو. تمہاری ہنسی بھی دنیا جہاں کے تانوں کی فہرست میں. اگر خدا نے چاہا تو انہی دنوں میرے ہاتھوں پیروں کی ڈور کھول دی جائے گی. کیا کچھ ہوا ہے مختار؟ ہاں کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے. اگر میں غلطی نہ کروں تو جو شراب تم نے ڈالی ہے اس نے اثر کر دیا ہے. میں تمہارے قلبی احساسات کو اسی بچپنے کے دور سے جانتا ہوں جب ہم لکڑی کی تلواروں سے بادشاہت کی مشقیں کرتے تھے. معاویہ کی کرسی پر نیت نہیں لگا سکتے کیونکہ معاویہ نے اسے بہت پہلے سے یزید کے لیے تیار کر دیا ہے. اور رہ جائے گی لشکر کی سپاہ سالاری، یا پھر ممکن ہے کہ ایران جیسے حسین ملک کے علاقے کی حکومت مل جائے. صحیح اندازہ لگایا ہے نا میں نے؟ بانو عمرہ، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے عمر کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ شیخ کی باتیں ان کے اپنے خوابوں کی طرح ہیں مختار. ملک رے پر حکومت کرنا شیخ کا خواب و خیال ہو چکی ہے. جاریہ، تم نے میرے چھپے ہوئے راز کو فاش کیا ہے. کون سا چھپا ہوا راز؟ سارا جہان جانتا ہے کہ تم حکومت رے کی چاہت میں دیوانے ہوئے جا رہے ہو.
آپ کیوں بگڑ رہی ہیں نازنین؟ اسی کی حکومت تو آپ ہی کا دکھایا ہوا خواب ہے. ہمارا خواب آپ کی سعادت ہے. جی ہاں. جہریہ آپ زحمت مت کیجیے. کوئی زحمت کی بات نہیں ہے بہن. کھانا آپ کے مطلب کا تھا؟ خدا اضافہ کرے، واقعی بہت لذیذ کھانا تھا. بڑے عرصے سے میں نے ایسا لذیذ کباب نہیں کھایا. آپ کے نوش جان. جانتے ہو آج رات کا کھایا ہوا کباب کیوں لذیذ تھا؟ بھائی، مفت کا کھانا تو لذیذ ہی ہوتا ہے نا. تمہیں تو مفت لقمے کھانے کی عادت ہے ابلیس. جو کھانا تم نے کھایا ہے وہ اس لیے لذیذ تھا کیونکہ طیب و طاہر تھا، گندگی سے پاک. مذاق کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ماں کا دودھ بھی آج رات کے اس کباب جتنا پاک ہوگا. پھر تو میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس لقمے کی برکت سے فشار قبر سے بچ جاؤں گا. اس پکی ہوئی شراب اور ایران کے حسین ملک کی حکومت کا کیا قصہ تھا؟ یعنی کیا واقعی کچھ نہیں جانتے آپ؟ میں کیا چیز نہیں جانتا خبیث؟ بس بھی کرو مختار، بے وقوفوں کی ادائیں خوب بجا لاتے ہو. بالکل اسی طرح جیسے تم عابدوں اور زاہدوں کی نقل خوب اتار لیتے ہو. تم آج رات کس مطلب و نیت سے اپنے آپ کو یہاں لائے ہو؟ اب کون سا گرا ہوا مشورہ ہے فریبی انسان؟ تم نے شادی کی ہے، نئی جگہ آئے ہو تو ہم مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں. کچھ غلط کیا ہم نے؟ اپنے دل کی بات کرو خناس. مختار، اس رشتے سے تم اپنی تمنا تک پہنچ جاؤ گے. شک مت کرنا، نعمان ابن بشیر تمہارا نیا سسر تمہارے پرانے سسر سمرا ابن جندب سے فرش سے عرش کے جتنے فرق رکھتا ہے. اس دفعہ تمہاری کمن کا حلقہ ایک چاق و چوبند شکار کی طرف گرا ہے. نعمان خلیفہ کے بہت قریب ہے. جس ولایت کا حاکم بننا چاہو گے وہ اپنی بیٹی کے جہیز کے طور پر دے سکتا ہے. تو جب تک تندور گرم ہے اپنی روٹی چپکا دو. کیا ہوا ہے؟ آقا جان، کیان آیا ہے. کیان؟ رات کے اس وقت؟ ٹھیک ہے، اسے اندر بلاؤ. میں نے انہیں بلایا تھا آقا، مگر وہ اندر آنے سے شرما رہے ہیں. خوش آمدید غیرت کے پہاڑ. تمہاری تعریف میں کیا کہوں اے جلے ہوئے دل کی مراد. خوش آمدید بانو. خوش رہیے بھائی. عمر جب بھی اپنی مونچھوں سے کھیلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت خیرت مند ہو گیا ہے. اب تک کیان کو ایک رقیب کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ خصلت بہت ظالمانہ ہے. غصہ مت ہو بندہ خدا، تم اس سردار کے بیٹے ہو جس نے ایران کو فتح کیا. تم سے یہ بعید ہے کہ ایک ایرانی کا نام سن کر اتنا پریشان ہو جاؤ. مجھے یقین ہے کہ یہ گدھا بلا وجہ نہیں آیا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ جاریہ کا ہاتھ مانگنے نہیں آیا. کیان اب تک مختار سے ملتا ہے بانو؟ ملتا نہیں ہے شیخ. کیان اور مختار بہت گہرے دوست ہیں. ان دونوں کی دوستی میرے لیے پہلی بن گئی ہے. ان دونوں کی دوستی دو باپ کے قاتلوں کی دوستی ہے. مختار کا باپ جنگ میں ایرانیوں کے ساتھ مارا گیا. باپ کے قاتل سے کب دوستی ہو سکتی ہے؟ سی بنا پر مختار ایک عجیب آدمی ہے. میں کوئی حسد کرنے والی بیوی نہیں ہوں، مگر بعض اوقات مجھے مختار کے ساتھیوں سے حسد ہونے لگتی ہے. معاویہ مر گیا. نہیں. یقین کرو مختار، خبر بالکل سچی اور تازہ ہے. اب یزید خلیفہ ہے.
ताज्जुब है, अंधी आंखों से भी लोगों की इबरत का मुशाहिदा किया जा सकता है। ये दुश्मनी चंद हजार सूती कपड़े के कफन के लिए है। कसम बखुदा दीवानगी है। अंदर आओ कियान। नहीं अबू इसहाक, मैं शीरी बानो के साथ आया हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि आपके मेहमान होंगे। मुझे इजाजत दो, मैं वापस जाना चाहूंगा। ये सब मुझे सहना पड़ेगा? मेरा इम्तिहान ले रहे हो? कियान की मंजिल का इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है। बस शीरी जाकर बानो उम्र से कुछ हाल अहवाल पूछ लेगी। मैं यहाँ ज़रबी के साथ खुश हूँ। जी हाँ, मैं और पहलवान कियान एक साथ, आप और आपके हीलागर बेनोई एक साथ। आइए शीरी बानू, अगर मेरी बहन की जबान से कोई जख्म लग जाए तो आप उसे माफ कर दीजिएगा। आप फिक्रमंद मत होइए अबू इसहाक, मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लूंगी, ठीक है? आइए बानू। बिन बुलाए मेहमान बुरे तो नहीं लग रहे हैं ना उमरा? तुम मेहमान नहीं हो शीरीन, हमारी अपनी हो। ज़रबी से सुना कि आपके घर मेहमान है। खुदारा हमें माफ करना, हम लोग बेमौका आ ये गए। क्या बातें कर रही हो बहन? खुश आमदीद। कोई मसला तो नहीं है ना शीरीन? मसाइल ने मुझे थका दिया है। मेरी मदद करो उमरा, मैं जबरदस्ती मुस्कुराकर थक गई हूँ। मैं बेवजह इताअत कर करके थक चुकी हूँ। क्या जन्नत में से हो लड़की? शायद शैतान मेरे दिल में घुस बैठा है। आज ही कौन सी खबर है कि आधी रात को कियान यहाँ बेमौका दावत देकर ले आया? कहीं जारिया की बू सुनकर तो नहीं आ गया? अस्तगफार करो लड़की, जारिया शादीशुदा है, बच्चे वाली है। कियान से ये बईद है कि वो खुद को गुनाह से आलूदा करे। तुमने मेरे बहुत पुराने रकीब को मेहमान के तौर पर बुलाया है ताकि मेरी रूह का अजाब बन जाए और मेरा खाना और नींद हराम हो जाए। ठीक है, खाल को चमड़ा रंगने वाले कारखाने लाया जाता है। तुम्हें अगर ख्याल होता तो अपने मेहमान के साथ ऐसी अहानत नहीं करते। क्या ये मुमकिन है कि तुम लिफाफे में बात न करो? इस तरह बात करो कि हम भी समझ सकें। मुख्तार, शेख का दावा है कि तुमने जानबूझकर कियान को बुलाया है ताकि उन्हें हकीर करो। अगर ये दावा ठीक निकला तो बखुदा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। काफिर हर किसी को अपने जैसा समझता है। तुमने कैसे शक किया उमरा? शक करना ऐब नहीं है, आदमी शक कर करके ही बड़ा होता है। कियान ऐसी खबर लाया है कि जिसके सुनने का मैं सालों से मुश्ताक था। ऐसी खबर कि मुझे नहीं लगता कि शेख उसे बर्दाश्त कर पाएंगे। खालुल मोमिनीन मुआविया अपनी उम्र इन्हें देकर चले गए। क्या ये दलील कियान के आने के लिए काफी है? वो मुसीबत आ, अब सुकून मिल गया तुम्हें। वो खबर जो आधी रात को कियान को लफका ले आई, वो खलीफा की मौत की खबर थी। मैं वादा करती हूँ कि जारिया की जबान के जख्मों के सामने अपने हाथ पांव संभाल कर रखूंगी। क्या खबर सच्ची है मुख्तार? हाँ उमरा, सही है। बिलाखिर मौत का भेड़िया उम्मत के बेरकीब खलीफा को शिकार कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काश मुआविया उस सुलहनामे का लिहाज रखता जो इमाम हसन के साथ तय पाया था और खिलाफत को सल्तनत की तरह विरासत की नजर न करता। ये बात खलीफा के अमाल को तोलने में एक नाइंसाफी है। उसके पहाड़ के बराबर खुदा पसंद अमाल के सामने कोई बड़ी बात नहीं। मरहूम मुआविया ने इस खस्ता हाल और पुरतशवीश मुल्क की कोई कम खिदमत नहीं। इराक़ अरब पर जो अमन छाया हुआ है वो उसकी फहम और फरासत के मरहून मिन्नत है। मैंने खुद एक बादिया रशीद बुढ़िया को देखा था जो कि रहसनों के खौफ के बगैर हज पे जा रही थी। अगर मुसलमानों में कुछ गैरत हो तो इस अजीम सोच पर खून के आंसू बहाए। चलो चलो उठो जारिया,
اٹھو چلے اور رضا کے کپڑے پہنے. کہاں شیخ؟ آدھی رات کا وقت ہے. آدھی رات کو جانا بہتر ہے بنسبت صبح تک جگر جلانے کے. میں سوگ میں ہوں اور مختار خوشی میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے صبح تک رات کاٹیں؟ تو تم میری رقیب ہو؟ آپ کی رقیب تو عربی محلات کی ملکائیں ہیں بانو. میں تو ایک ایرانی سادہ لو انسان کی بیٹی ہوں. اس زمین کی طرح ہو جس نے کبھی دھوپ نہ دیکھی ہو. جانتے ہو خون کس رنگ کا ہوتا ہے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی. وہ تو نظر آ رہا ہے کہ تم سمجھ نہیں رہی کیونکہ تمہارے چہرے میں تو خون ہی نہیں ہے. سفید کپڑے پہن لو تو بالکل اس روح کی طرح دکھو گے جو قبر سے اٹھی ہو. روح ہونا شہر عاشوب کی بیوی سے بہتر ہے. بہت بے رحم ہو تم مختار. کہ تہذیب اور جوامردی کی رسم سے بعید ہے. وہ لوگ مہمان تھے اور ان کا احترام واجب تھا. تم نے اپنے اس برے برتاؤ سے مجھے شرمندہ کر دیا. کون سا برا برتاؤ عمرہ؟ یہی کہ اپنی زبان سے انہیں زخمی کر دیا اور اپنے کنایہ بازیوں سے ان کی تحقیر کی تم نے. یہ آپ کا ایک اور نرالا کارنامہ. واقعتاً شرمندگی کی بات ہے. عمر سعد آج رات مہمانی پر نہیں دلالی کے لیے آیا تھا. وہ میرے اور تمہارے باپ کے درمیان ایک معاملے کا دلال بن کر آیا تھا. وہ چاہتا تھا کہ مجھے اس بات پر آمادہ کرے کہ میں اپنے سسر حاکم کوفہ سے جو کہ معاویہ کے خاص مقربین میں سے ہیں ان سے ان کی بیٹی کے جہیز کے طور پر کسی بھی علاقے کی حکومت کا مطالبہ کروں. کیا یہ کوئی کم اہانت ہے؟ بولو. ایسے ابلیس سے کیسا برتاؤ کروں بتاؤ؟ اسے جواز دوں اس بات کا؟ اس کے پیر چھو کر اس کے سامنے اٹھک بیٹھک کروں؟ کیا واقعی ایسا مشورہ دینے آیا تھا؟ ہاں، اور انتہائی بے شرمی کے ساتھ آیا تھا تاکہ اس معاملے پر بات کرے. پھر یقیناً حکومت رے کو بھی دلالی کا حق سمجھ کر مانگ رہا ہوگا. میرا تلخ چہرہ دیکھ کر اس نے دلالی کے حق میں بات نہیں کی. میں کتنی سادہ لو تھی کہ جاریہ کی باتوں پر بھروسہ کر کے بیٹھی تھی. یعنی مبارکباد اور خوشیاں بانٹنا اور دوستی وغیرہ سب بہانہ تھا. بخدا قسم عمرہ، اگر تمہارا لحاظ نہ ہوتا تو اس ملعون کو 15 سال کی نیندوں کے حرام کرنے اور وحشی خوابوں کے بدلے جو اس کا تحفہ ہے میں اس کی گردن اڑا دیتا. اس نے ایک بار دیمک کی طرح میرا ایمان کمزور کر دیا اور علی کے بیٹے کی حمایت کرنے میں مجھے سست کر دیا. 15 سال تک میرے ضمیر کے تانے میرا جینا حرام کرتے رہے. خدا نے چاہا تو میں گزرے ہوئے کا ازالہ کروں گا. بندر سے کھیلنے والا شرابی یزید ایک بہت اچھا بہانہ ہے دوبارہ علوی حکومت برپا کرنے کے لیے. کوفہ کل سے میدان جنگ ہے. کسی بھی طرح تمہارے والد کو کنارہ کشی کرنے کے لیے راضی کرنا ہوگا ہمیں. اگر راضی نہیں ہوئے تو ان پر تلوار کھینچ لو گے؟ تو پھر کیا کروں عمرہ؟ وہ لباس جو ایک لاہوبالی اور فاسق نوجوان کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے وہ میراث پیغمبر ہے. یا تو مجھے اپنے آپ کو گوشہ نشین بنا کر اپنے ان بھیانک خواب و خیال کی آگ میں جلتے رہنا ہوگا یا پھر تلوار اٹھا کر یزید عیاش پر حملہ کرنا ہوگا. یزید کے ساتھ ہونا ننگوار ہے، تمہارے باپ کے شایع نشان نہیں. ہمیں کچھ بھی کر کے انہیں اس شرک و کفر کی بساط کی خدمت کرنے سے روکنا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اس میدان کا اصل قربانی کا بکرا میں ہوں، یا میرا باپ یا میرا شوہر. خدایا تو ہی میری مدد فرما. کوفہ ہزاروں رنگوں کے ہزار قبیلوں کا شہر.
یہ کیا وقت ہے گانے اور ناچنے کا؟ شادی میں کوئی چنے اور حلوے تو خیرات نہیں کیے جاتے. یہ شادی خلیفہ کی موت کی توہین ہے. خلیفہ مر گیا سو مرنے دو. اب کیا لوگ ہر کسی کے مرنے پر عزادار ہو جائیں؟ ناچ گانا خلیفہ کی موت کی توہین ہے. یہ شادی خلیفہ کی موت کی توہین ہے. مردہ ہے یقیناً خلیفے کے ساتھ ریکٹر ہوگا. بے غیرت بے شرم میرے باپ کے مرنے پر ہنستے ہو. وہ لوگ جن پر اگر مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ مجلس عزا اور سوگ ہے اس شخص کے انتقال پرملال پر جو کہ کاتب وحی ہے، خال المومنین، خادم المسلمین، ناصر الدین، فخر الملوک، فاتح ممالک روم اور قسطنطنیہ اور نیل، فرعونوں کے مقبروں کو ویران کرنے والے مرحوم مغفور جس کا مقام خلد بری ہے، جناب معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال افسوسناک پر جس نے بالآخر موت کا جام نوش فرمایا اور باقی جہان کی طرف چل بسا. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. وہ اولی الامر جس کی اطاعت پر خدا ان کریم ہمیں حکم کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کل تک ہماری زبان قاصر تھی اور ہماری دلیل کمزور تھی کیونکہ معاویہ بظاہر دیندار نظر آتا تھا اور اپنے آپ کو احکام دین پر چلنے والا سمجھتا تھا، سنت رسول پر عمل کرنے اور شیخین کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی سیاست اور چالاکی اور زبردستی سے شیعوں پر اتنا دباؤ ڈالا کہ احمق شیعوں کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیا اور آخر کار وہ وقت آ گیا کہ علماء شیعہ کو خانہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. معاویہ جو کوئی بھی تھا اور اس نے جو کچھ بھی کیا اس کی قضاوت اور فیصلہ خدا کے ساتھ، مگر آج تو ہماری زبانیں کھلی ہیں. ہمارا اولی الامر یزید ہے، وہ یزید جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حرام پیے اور جوا کھیلے، وہ یزید جسے پرواہ نہیں ہے کہ اس کی نماز اور روزہ قضا ہو جائے، وہ یزید جس کا مونس و غمخوار ایک بندر ہے جس کا نام ہے ابو القیس. اب جب کہ آپ لوگ حاضر ہیں یہ بتاتا چلوں کہ خلیفہ مغفور و مرحوم نے اپنی زندگی میں ہی دین کی حفاظت اور فتح کیے گئے ممالک میں امن و امان برقرار کرنے کے لیے اور طرح طرح کے تنازع اور دینی و فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے اور تمام ممالک میں صلح و سکون کی برقراری کے لیے ایک نازک خیال
اور نازک طبع اور رقیق القلب تحفہ ہم سب کے لیے تیار کر کے اپنی طرف سے یادگار کے طور پر چھوڑ گئے ہیں، تاکہ وہ ان کے بعد آپ کے خلیفہ ہوں اور باعث اطمینان قلب ہوں۔ تو میں نعمان ابن بشیر انصاری، حاکم کوفہ، آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے خلیفۃ المسلمین حضرت یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ہیں۔ وارث برحق، یزید وارث برحق، یزید امین امت، یزید امین امت، یزید فخر طریقت، یزید فخر طریقت، یزید رهرو سنت، یزید رهرو سنت، یزید عاشق احمد۔ فرض کر لیں کہ جو کچھ بھی یزید کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، بدخواہوں کی تہمت ہے، بکواس ہے، تو پھر امام حسن اور معاویہ کی صلح کو کھلم کھلا توڑنے کا ہم کیا کریں؟ کیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ معاہدہ صلح کے مطابق خلافت موروثی نہ ہو اور مسلمانوں کا خلیفہ شیخین کی سنت پر مسلمانوں کی شورا چنے گی؟ یہ بیکار نوجوان جس نے صبر نہیں کیا کہ معاویہ کا کفن خشک ہو جائے، اس کے بعد پنجے دکھانا شروع کر دیے۔ اس نے حاکم مدینہ کو لکھا ہے، یا حسین ابن علی سے بیعت لے لو یا اس کی گردن کاٹ کر بھیج دو۔ ذرا دیکھیے لادینیت کہاں تک، ابھی قدم نہیں جمائے ہیں اور اہل بیت نبوت کو قتل کرنے کے لیے کمر باندھ لی ہے۔ اس نے اعلانیہ طور پر نواسہ رسول کے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ معاویہ نے جب مولا حسن کو زہر دیا تو کھلم کھلا قتل کو اپنے سر پر نہیں لیا، جادہ کی گردن پر الزام ڈال دیا اور ایک قصہ کر دیا کہ عورت ایسی تھی ویسی تھی۔ بہرحال آپ لوگ کوفہ کے نامی گرامی بزرگوں میں سے ہیں، یہ جان لیجئے کہ حسین ابن علی نے یزید سے بیعت کا انکار کر دیا ہے اور راتوں رات مدینے سے نکل کر مکہ چلے گئے ہیں اور خانہ کعبہ میں اعتکاف میں ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ داغ کو تازہ کر دوں، چھڑکوں، مگر کیا کروں کہ ہماری علی اور اولاد علی کے ساتھ بے وفائی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ علی کا زخمی سر اور حسن کا ٹکڑوں میں بٹا ہوا جگر ہمارے قصور کا گواہ ہے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ گزشتہ غلطیوں کا ازالہ کروں۔ میں سلیمان ابن سرد خزائی یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر کوفے کی طرف بلاؤں اور ان کی بیعت کروں۔ اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں اور میرے ہم عقیدہ ہیں تو اس خط کے نیچے اپنی اپنی مہر لگا دیں۔ مختار جی شیخ، خط پر مہر نہیں لگاؤ گے؟ مجھے پتا نہیں تھا کہ کس لیے بلایا گیا ہوں، میں اپنی مہر اپنے ساتھ نہیں لایا۔ جب سب مہر لگا لیں تو خط کو میرے گھر بھجوا دیجیے گا، اطاعت کی جائے گی۔ تم اس فعل سے موافق ہو؟ میں ایک فوجی ہوں شیخ، میں نے اپنی تلوار کو علی کے بیٹے کی حمایت کے لیے شکل کیا ہے۔
सलाम खुदा कबूल करे है अमीर। इब्न हरीस। जी अमीर। मुख्तार के साए का भी पीछा करोगे बगैर इसके कि उसे पता चले। मैं जानना चाहता हूँ कि मुख्तार कूफे में कहाँ कहाँ जा रहा है और किस किस से मिल रहा है। जी इताअत होगी। दवाई देने वाला खुशबू वाली दवा है मेरे पास, दालचीनी है मेरे पास, गमखोरी और मैदे की दवाएं हैं मेरे पास। दवाई देने वाला खुशबू वाली दवा है मेरे पास, गमखोरी और मैदे की दवाएं हैं मेरे पास। वालेकुम सलाम बानू। कौन सा अलेक्स? तुम मेरे शोहर की तौहीन क्यों कर रहे हो मुख्तार? लफ्का में इतने खुश होकर ये भी भूल गए कि हम भी इंसान हैं और अपने सर पे साया मांगते हैं। 1 साल बाद जब आपके घोड़े का रुख कूफा की तरफ हुआ है तो तमाम कूफे का कोना कोना छाड़ मारा। आखिर में सर का सफा उतारने की तरह हमारी तरफ चले आए ताकि कहीं लोग ये ना सोचे कि मुख्तार एक जाबिर शख्स है और दोनों बीवियों में फर्क रखता है। यकीनन तुम्हें सुलेमान के घर में माविया की मौत पर ऐशो इशरत के लिए दावत होगी। नहीं बानू, किसी की मौत पर चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो ऐशो इशरत करना कोई फजीलत नहीं रखता। मुझे दावत इस बात की थी कि मुआविया के बेटे यजीद अलैहिस्सलाम के खिलाफ कयाम का आलम लहराऊं। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? आप अच्छी तरह से पेश आइए, आपका हिस्सा ज्यादा हो जाएगा। जब उम्र आई तो मैंने सोचा कि उम्मी फरमारवा की बेटी आई है, वो मुख्तार की इन अलवी हरकतों को रोकेगी। कितनी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला थी। तुम्हारी आले उमैया से दुश्मनी हमारा खाना खराब कर देगी। बाबा सिपाही। सिपाही? हाकिम कूफा की तरफ से बुलाए गए हैं। बिस्मिल्लाह, ये हमारे खौफ और हिरास के कासिद आ गए। तुम समझते हो कि नौमान के